اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال فإن قیل موجد الحوادث غنی عن غیرہ ام محتاج فالجواب غنی عن غیرہ وغيره مفتقر إليه فإن قيل ما الدليل على ذلك فالجواب الدليل على ذلك أنه واجب الوجود لذاته وغيره ممكن الوجود لذاته فوجوب وجوده يقتضي استغناءه عن غيره وإمكان غيره يقتضي افتقاره إليه۔ ہماری گفتگو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سلبیہ میں چل رہی تھی۔ اللہ کا محتاج نہ ہونا یہ ایک صفت ہے جس کو صفت سلبی کہا جا رہا ہے۔ اللہ کا غنی ہونا اس کو صفت ثبوتیہ میں سے شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن علماء اور بزرگان اسی صورت میں ہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے اور کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کو بعنوان صفت سلبی ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال ہم اب تک جو صفات بیان کی جا چکی ہیں اس کا ایک خلاصہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح ہم پہلے کہہ چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کچھ صفات ایسی ہیں جن کو صفات ثبوتیہ، ان کا دوسرا نام صفات جمال بھی ہے یا صفات کمال بھی انہیں کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسی صفات ہیں جن کو صفات سلبیہ کہا جاتا ہے، جن کو صفات جلال بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ صفات ہیں جن کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی تھی۔ رہا مسئلہ صفات ثبوتیہ کا تو ہم کچھ صفات کے متعلق بحث کر چکے ہیں، جس طرح قدیم ہونا ایک ذات باری تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کو بیان کر چکے ہیں، اور قدرت کے متعلق بحث کر چکے ہیں، علم کے متعلق بحث کر چکے ہیں کہ اللہ عالم ہے، اللہ قادر ہے، اور حیات کے بارے میں کہ وہ حیٌ، اللہ حیٌ، اس صفت کے متعلق بھی گفتگو کی جا چکی ہے، اور ادراک کے مسئلے کے بارے میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ مدرکن یدرکو، یہ ادراک کس معنی میں ہے، سمیع اور بصیر کے متعلق بھی بحث کر چکے ہیں کہ ان کی برگشت علم کی طرف سے ہے اور ادراک کی برگشت بھی علم کی طرف ہے، لذا ہم کہتے ہیں کہ اللہ عالم، اسی طرح کہتے ہیں یعنی اللہ مدرکن، یعنی اللہ عالم بالمدرکات، اللہ سمیع یعنی عالم بالمسموعات، اللہ بصیر یعنی عالم بالمسموعات، اور اس کی دلیل بھی بیان کی جا چکی ہے۔ اور ارادے کے متعلق بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ ارادے پروردگار، اور یہ بھی بیان کر دوں کہ صفات جمال کو یا صفات ثبوتیہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا رہا تھا۔ کچھ ایسی صفات ہیں جن کو صفات ذات کہتے ہیں، کچھ ایسی صفات ہیں جن کو صفات فعل کہتے ہیں۔ لذا قدیم ہونا صفت ذات میں سے ہے، علم صفت ذات میں سے ہے، قدرت صفت ذات میں سے ہے، حیات صفت ذات میں سے ہے، ادراک، سمیع اور بصیر کو بھی برگشت دیتے ہیں ہم صفت ذات کی جانب، چونکہ عالم بالمسموعات، عالم بالمبصرات، عالم بالمدرکات ہے، اس لیے ان کی برگشت بھی اسی طرف ہے۔ ارادہ صفت فعل ہے، تکلم صفت فعل ہے، اور اسی طرح خلق صفت فعل ہے، رزق یہ صفت فعل ہے، عدل صفت فعل ہے۔ یہ تمام جو صفات ہیں ان کو صفات فعل کہا جاتا ہے۔ اور صفات ذات اور صفات فعل میں فرق بھی یہ ہے کہ صفات ذات قدیم ہیں اور عین ذات ہیں، اور صفات فعل قدیم نہیں ہے، عین ذات نہیں ہے، بلکہ زائد بر ذات ہیں، اور یہ اس وقت ان صفات سے خدا کو متصف کریں گے جب یہ افعال خدا سے سرزد ہوں گے۔ مثال کے طور پر کسی کو خلق کیا تو کہیں گے خالق، اور اولین مخلوق جو ہے وہ ذات مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس کو اول ما خلق اللہ نوری کی حقیقت سے بیان کیا ہے۔ اور اسی طرح اہل بیت
عصمت و طہارت علیہ السلام بھی اسی حقیقت میں شامل ہیں کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہمارے آخری نبی ہیں انہی کے ساتھ خلق فرمایا. بس ایک حقیقت محمدیہ کو خلق کیا, نور محمدی کو خلق کیا. اس نور کے اجزاء مختلف تھے جس میں سے ایک حصے میں اللہ نے نبوت رکھا, دوسرے حصے میں امامت اور ولایت اور خلافت کو رکھ دیا. بہرحال یہ گفتگو خلقت کے متعلق, اور رزق اگر کسی کو دے گا تو رازق کہلائے گا, اور اسی طرح دوسری صفات اللہ ارادہ کے متعلق ہم بیان کر چکے ہیں کہ ارادہ بھی صفت فعل میں سے ہے, صفت ذات میں سے نہیں ہے. اگرچہ بعض کے نزدیک یہ صفت ذات میں سے ہے, کوشش کرتے ہیں کہ علم کی طرح اسے قرار دیں, اور حقیقت یہ ہے کہ اس طرح نہیں ہے. یہ گزشتہ خلاصہ تھا صفات ذات کا اور صفات فعل کا. اب آتے ہیں ہم صفات سلبیہ کی طرف کہ اللہ کے لیے جو صفات ہم بیان کر چکے ہیں ان کا بھی ایک جائزہ لیں. مختصر طور پر ہم بیان کر چکے ہیں کہ لا شریک لہو, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اس کے دلیل بھی بیان کر چکے ہیں. یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ لیس بمرکب, اللہ مرکب نہیں ہے. یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ لیس بجسم, اللہ جسم نہیں رکھتا. یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ اللہ جوہر نہیں ہے, اللہ عرض نہیں ہے. یہ بھی ہم بیان کر چکے ہیں کہ وہ محل حوادث واقع نہیں ہوتا. یہ بھی بیان کر چکے ہیں کہ لیس بمرئی, اللہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا. اب تک جو بحث تھی یہیں تک تھی. مرئی کے بعد ایک صفت ہے جو اللہ غنی ہے یا محتاج ہے, اس کے بارے میں بحث کریں گے. اور صفات ثبوتیہ میں ایک صفت جو بیان نہیں کی گئی اس کتاب میں وہ ہے صدق, یعنی اللہ صادق ہے, یعنی دوسرے لفظوں میں کذب اور جھوٹ اللہ پر محال ہے. اس صفت کو بیان نہیں کیا صاحب کتاب نے, اور علامہ ہلی نے اپنی کتاب باب ہادی عشر میں, اور اس کی شرح جو ہے فاضل مقداد نے لکھی ہے جس کا نام ہے شرح باب ہادی عشر, جو میرے پاس موجود ہے. اس کتاب میں بھی اس صفت کو بیان کیا گیا ہے. اور میں اب چاہتا ہوں کہ اس بحث غنا کو کہ اللہ غنی ہے محتاج نہیں ہے, شرح باب ہادی عشر سے پڑھ دیتے ہیں. بلکہ میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ ہم فہرست وار اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ذات اور صفات فعل کو جو شرح باب ہادی عشر میں مرقوم ہیں اس سے بیان کریں. سب سے پہلی صفت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ثبوتیہ جو ہیں وہ 8 ہیں. سب سے پہلی بات اللہ قادر ہے, یہ ایک صفت. دوسری صفت جو ہے اللہ کی وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عالم ہے, بس علم اور قدرت دو یہ صفتیں بن گئیں. تیسری صفت یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے. یہ تینوں صفات ذات میں سے ہے. مرید اور کارہ, ارادہ یہ بیان کر چکے ہیں کہ ارادہ صفت فعل میں سے ہے, یہ چوتھی صفت ہے. اور پانچویں صفت ادراک کی ہے, یعنی اللہ اس کو صفت ذات کی طرف شمار کرتے ہیں. مدرک ہے یعنی عالم بالمدرکات ہے. چھٹی صفت جو ہے وہ اللہ قدیم ہے, ازلی ہے, ابدی ہے, باقی ہے, سرمدی ہے, یہ صفات ہیں. ساتویں صفت جو ہے وہ متکلم ہے. آٹھویں صفت جو ہے یہ صادق ہے. لذا کہتے ہیں کہ اللہ صادق ہے کیونکہ کذب قبیح ہے, اور اللہ ہر فعل کبھی سے منزہ اور مقدس ہے. کیوں؟ کیونکہ نقص اللہ پر محال ہے. جھوٹ ایک نقص ہے, عیب ہے, اور اللہ سے ہر قسم کا نقص اور عیب مبرہ منزہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت صدق ہے اس کا مقصد ہے کہ هو الاخبار المطابق والکذب هو الاخبار الغیر المطابق. صدق کسے کہتے ہیں؟ صدق کہتے ہیں کہ اس اخبار اور خبر دینے کو جو موافق اور مطابق ہو حق اور حقیقت کے اور واقع کے. کذب ایسی خبر دینا جو مطابق واقع نہ ہو. کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صادق ہے, کاذب نہیں ہے. اور اللہ کی صفات سلبیہ جو ہیں وہ علامہ اس طرح فرماتے ہیں کہ پہلی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ لیس بجسم ولا عرض ولا جوہر, یہ تینوں کو ملا کر بیان کیا ہے. دوسری بحث یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی محل میں اور جہت میں نہیں آتا. اس لیے کہ لا یصح علیہ تعالی اللذت والعلم, علم اور لذت بھی اس پر محال ہے.
ایک اور صفت ہے جس کو کہتے ہیں لا یتحد بغیرہ، اس کو بھی بیان کر چکے ہیں. لیس محلا للحوادث، اس صفت کو بھی بیان کر چکے ہیں. اور انہ یستحیل علیہ الرؤیۃ البصریہ، اس صفت کو بھی بیان کر چکے ہیں ہم. فی نفی الشریک عنہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کو بھی بیان کر چکے ہیں. فی نفی المعانی والاحوال عنہ تعالی، اس کی بحث اس کتاب میں موجود نہیں تھی. اور انہ تعالی غنی لیس بمحتاج، آخری صفت جو اس کتاب میں بھی یہی آخری تھی اور اس کتاب میں بھی آخری ہے، جس کے بارے میں ہم تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتے ہیں. بس اس کتاب میں سوال یہ تھا کہ موجد الحوادث غنی عن غیرہ ام محتاج. موجد الحوادث اور خالق کائنات آیا محتاج ہے غیر کا یا نہیں، غنی ہے غیر سے، محتاج نہیں ہے غیر کا. تو جواب یہ ہے کہ غنی عن غیرہ وغیرہ مفتقر الیہ، اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، تمام مخلوق اللہ کی محتاج ہے. غیر خدا کا محتاج ہے، لیکن خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. اب رہا مسئلہ کہ اس پر دلیل کیا ہے. کتاب میں یہی مسئلہ ہے کہ فَإِنْ قِيلَ مَا الدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ، دلیل اس مطلب کیا ہے. عبارت کو غور سے دیکھیے گا. فالجواب الدلیل علی ذلک انہ واجب الوجود لذاتہ، دلیل اس بات پر یہ ہے کہ چونکہ اللہ تبارک و تعالی واجب الوجود لذات ہی ہے، وغیرہ یعنی اللہ کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں تمام ممکن الوجود لذات ہی امکان پایا جا رہا تھا ان میں. فوجوب وجودی، پس اللہ کا واجب الوجود لذات ہی ہونا یقتضی اقتضا کر رہا ہے استغناءہ عن غیرہ، کہ وہ بے نیاز ہے اپنے غیر سے. وامکان غیرہ، اور اللہ کے علاوہ دوسروں کا ممکن الوجود ہونا، ممکن الوجود لذات ہونا اقتضا کر رہا ہے افتقارہ الیہ، کہ وہ سب کے سب محتاج ہیں اللہ کے. یہ عبارت تھی اصل کتاب کی، اور یہاں صفات یعنی پہلی فصل در واقع یہاں پوری ہو جاتی ہے. لیکن ہم اسی کی وضاحت کے طور پر اس کتاب کا جس کا حوالہ پہلے دے چکے ہیں، جو میرے ہاتھ میں موجود ہے، الباب الحادی عشر، یہ علامہ حلی نے لکھی ہے، اور اس کی شرح جو کہ فاضل مقداد نے لکھی ہے، اور اس پر دوسری شرح بھی موجود ہے جس کا انشاءاللہ بعد میں ہم تعارف کروائیں گے. اس کتاب میں مرحوم علامہ حلی نے الصفۃ السابعہ انہ تعالی غنی لیس بمحتاج، اور ساتویں صفت جو صفات سلبیہ ہے ان میں سے اللہ تبارک و تعالی غنی ہے، محتاج کسی کا بھی نہیں ہے. اس عنوان میں مرحوم علامہ کی عبارت یہ ہے کہ مرحوم علامہ فرماتے ہیں الصفۃ السابعہ انہ تعالی غنی لیس بمحتاج. کیوں؟ دلیل علامہ یوں بیان فرماتے ہیں لأن وجوب وجودہ، وہ عبارت جو پہلے تھی اس کتاب میں فخر المحققین نے، جس کتاب کا ہم بیان کر رہے تھے النکت الاعتقادیہ، اس میں جو عبارت تھی اور اس میں جو عبارت ہے دونوں کو دیکھیں کہ کس حد تک ملتی جلتی عبارتیں ہیں آپس میں، فقط ایک لفظ کا فرق ہے، مطلب اور معنی دونوں کی ایک ہی ہے. کیوں؟ فرماتے ہیں کیوں اللہ محتاج نہیں ہے؟ کہتے ہیں لأن وجوب وجودہ، کیونکہ اللہ واجب الوجود ہے اور اسی لیے محتاج نہیں ہے. دون غیرہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور واجب الوجود لذات ہی نہیں ہے. پس اللہ کا واجب الوجود لذات ہی ہونا اور دوسروں کا ممکن الوجود لذات ہی ہونا اقتضا کر رہا ہے استغناءہ عنہ، کہ اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے سب سے. وَافتقارہ، افتقار غیرہ الیہ، اور دوسری تمام مخلوق جو ہے اللہ کے سوا ہر چیز جو ہے محتاج ہے اللہ کی. یہ عبارت تھی مرحوم علامہ حلی کی. اس کی شرح فاضل مقداد نے اس طرح بیان کی ہے اقول من صفاته السلبیہ، صفات سلبیہ میں اللہ کی صفات سلبیہ میں کونہ لیس بمحتاج الی غیرہ مطلقا، اللہ تبارک و تعالی محتاج نہیں ہے غیر کا مطلقا، لا فی ذاتہ ولا فی صفاتہ، نہ ذات میں نہ صفات میں. وذالک، اور یہ دلیل اس بات بھی یہ ہے لأن وجوب الوجود الثابت له یقتضی استغناءہ مطلقا عن مجموع ما سوا، اللہ کے علاوہ یہ اللہ کا واجب الوجود لذات ہی ہونا یہ خود اقتضا کر رہا ہے کہ اللہ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، سب سے بے نیاز ہے. کہتے ہیں آگے فلو کان محتاجا لازم افتقارہ، اگر اللہ کسی کا محتاج ہو تو اس کا محتاج ہونا لازم آتا ہے.
تعالی اللہ عنہ اللہ بے نیاز ہے اس سے. بل الباری جلت عظمته مستغن عن مجموع ما اداہ اللہ تمام مخلوق سے بے نیاز ہے. بل کل رشحۃ من رشحات وجودہ من یہی عبارات تھی علامہ کی جو بیان کی اور شارح کی. وصلی اللہ علی سیدنا محمد علیہ